خود اعتمادی کیسے بڑھائیں؟ خود اعتمادی اور عزت نفس ایک ہی معنی ہیں، جسے انگریزی میں سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں۔ یہ سماجی اور نفسیاتی تفہیم ہے۔ خود اعتمادی اس حالت کو کہتے ہیں جہاں فرد بھرپور اعتماد کی کیفیت میں رہتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی حس ہے جو حالات پر منحصر رہتا ہے۔ اس کی ضد احساس کمتری کے قریب قریب ہے۔ خود اعتمادی کے لیے اہم عناصر فیصلہ کرنے کی صلاحیت، عمل کرنے کی صلاحیت اور قوت ہے۔ ہمیں اپنی خود اعتمادی کو کب بڑھانا چاہیے؟ ہمیں کب محسوس ہوگا کہ ہم لوگ اپنی خود اعتمادی کو کھو رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو خود اعتمادی کھو رہے ہوں، ان کے لیے مفید طریقہ ہے کہ وہ اپنی ایسی فہرست بنائیں جس میں وہ اپنی اچھائیاں بیان کریں۔ فہرست بناتے ہوئے ہم پر بعض اوقات اپنی ایسی خوبیوں کا انکشاف ہوتا ہے جس کو ہم نے کبھی توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھا ہوتا۔ اس کے علاوہ جب ہم برا محسوس کر رہے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ کچھ ایسا کام شروع کر دیں جو ہمارے لیے دلچسپی کا باعث ہو۔ ہم اس کا علاج کرنے کے لیے ہم اپنے ساتھ ایسا اشتیاق اور نرم رو اختیار کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم خود کو بطور اپنا ایک اچھا دوست سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بہت مزے کی بات ہے کہ ہم اکثر ایسے کام بھول جاتے ہیں جو واقعتاً ہم کر سکتے ہوتے ہیں۔ مسلسل ناکامیاں یا دیگر کام جن میں ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہوں، ہمیں سستی اور اپنے ناکارہ ہونے کا احساس دلا سکتی ہیں۔ ایسی باتوں کی وجہ سے ہمیں فوراً ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنا اعتماد کھو رہے ہیں۔ اس وقت ایک کام جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایسے کاموں کی فہرست بنائیں جو ہم بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اور ہر روز ان میں سے کسی ایک کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ یہ طریقہ بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اکثر اوقات یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اوپر بیان کی گئی چیزوں میں سے ایک چیز بہت اہم ہے، وہ یہ کہ جب ہم اپنی کامیابی یا اپنے بارے میں اچھی رائے لینے کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی قدر و قیمت دوسروں کی مرضی پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری خود اعتمادی مکمل طور پر دوسروں کے رحم و کرم پر منحصر ہے۔ بچوں کے لیے یہ مجبوری ہوتی ہے کہ انہیں ایسا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم باشعور افراد اپنے اندر ایسی کیفیات رکھتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بطور ایک باشعور انسان ہم خود یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو خود اعتمادی دیں اور اسے کیسے برقرار رکھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اپنی قدر و قیمت کو دوسروں کی مرضی سے مشروط کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اپنی قدر کو اور اپنی خود اعتمادی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں اپنی خوبیوں کو دہراتے رہنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ واقعی ہماری خوبیاں ہیں۔ بعض اوقات کسی بہت گہرے دوست سے یا شریک حیات سے باتیں کرنا یا اپنی مایوسی کا اظہار بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گفتگو کے دوران ہم یا تو خود اپنی اچھائیوں کو یاد کرتے ہیں یا پھر ہمارے شریک گفتگو ہمیں یاد دلا دیتے ہیں۔ آخر میں اپنی خود اعتمادی کی تعمیر کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرتی رہنی چاہیے اور چھوٹا موٹا خطرہ مول لیتے ہوئے ایسے کام کرنے چاہیے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں کیے ہوتے۔ ہر نئے کام کے اندر ایک چیلنج پوشیدہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بڑے چیلنجوں کی وجہ چاہے ہم اس کام کو کرنے میں ناکام رہیں، لیکن ہمارے اندر اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔